بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بیت اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی حاضری عام سے عام مسلمان کی بھی یہ بڑی چاہت ہوتی ہے۔ یہ چاہت کیوں نہ ہو، سب انبیاء نے ہی چاہت کی ہے اللہ کے عظیم گھر کی حاضری، اور خصوصی طور پر عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، لیکن یہ عاشقانہ عبادت ہے اور بہت ہی ہر مومن کو دل سے محبت بھری، حسرت بھری، چاہت بھری عبادت لگتی ہے۔ ہر مومن مسلمان یہ چاہتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی چاہت کی اور بارہا عمرے فرمائے ہیں۔ اور عمرے کا آسان، چونکہ اس میں کافی حضرات کی غلطیاں دیکھی گئی ہیں، اس میں لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں، اور پھر عمرے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تو پھر ثواب میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے عمرہ کرنے سے پہلے آسان انداز میں ہم اپنے ساتھیوں کو عمرے کا آسان طریقہ بتا دیں گے، جس سے وہ اس عبادت کو آسانی کے ساتھ ادا کریں۔ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے عمرے کی نیت سے غسل کر لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل عمرے کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا مانگ لیں۔ مسنون دعا کسی کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے الفاظ میں ہی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے تو آسان فرما، اس کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد پھر گھر سے نکل پڑے، جہاز میں بیٹھ جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ جہاز میں ہی نیت کر لے، لیکن چونکہ یہ سفر ہوتا ہے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا، میقات یعنی حدود جو عمرے کی ہے اس سے پہلے بھی اگر کوئی نیت کر لے جہاز میں بھی، جب بیت اللہ کے قریب بندہ پہنچتا ہے تو اس سے پہلے اعلان بھی ہو جاتا ہے اور بتا بھی دیا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھتے ہی نیت کر لے۔ نیت یہی ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر زبان سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، اور تلبیہ سے ہی نیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری اور اقرار ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا بھی اس کے اندر اقرار ہے۔ اور اس کے بعد پھر تلبیہ یعنی یہی لبیک پڑھتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں تک زمین اور ذرات اور درخت اور پتے ہیں، وہاں تک یہ گواہ ہو جاتے ہیں تلبیہ پڑھنے والے کے لیے۔ یعنی مثال کے طور پر اس نے لبیک پڑھا تو جس مخلوق نے زمین میں سنا تو وہ قیامت والے دن اس بندے کی گواہ بنیں گے کہ اس نیک عمل کے اوپر اللہ کی رضامندی اور انعام ملے گا آخرت میں۔ دنیا کے اندر بھی حدیث میں بھی ہے کہ جو مسلسل عمرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اسی طرح تلبیہ کا ہی رکھے، لبیک مسلسل پڑھتا رہے، تھک جائے تو خاموش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ سے پہلے جو مسجد حرام میں داخل ہوگا تو اس وقت پھر جو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق داخل ہوگا۔ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد پھر مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد پھر بیت اللہ کے اوپر جب نگاہ پڑے تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر، پہلی نگاہ کے اوپر یہ ہے کہ دعا بھی مانگے، دعا بھی ثابت ہے، اور خوب دعا مانگے، اور دعا میں دنیا آخرت کی بھلائی مانگے۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر بیت اللہ کے سامنے صحن میں آ جائے گا تو وہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، تو آغاز سے پہلے پھر تلبیہ کو روک دے گا، یعنی لبیک پڑھنا چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد پھر دائیں بازو کو ننگا کر لے گا، یعنی چادر کو، احرام کی جو 2 چادریں ایک اوپر ایک نیچے، مرد حضرات بازو کو، دائیں بازو کو ننگا کر لیں گے، چادر کو نیچے سے یعنی یہاں سے اوپر کر لیں گے، تو سیدھا بازو شروع کے چکروں میں ننگا کر لے گا، اور شروع کے چکر ذرا تیز کرے یا دوڑ کر کرے تو بہتر ہے، لیکن رش ہو تو نارمل ہی کرے۔ اور ان چکروں کے آغاز میں دیکھے
کہ اس کا جو سمت ہوگی بیت اللہ اس کے بائیں جانب ہوگا، اور حجر اسود کی سیدھ میں وہاں آج کل لائٹ ہری لگی ہوئی، وہاں سے پہلے چکر کا آغاز کرے گا۔ چکر بعض دفعہ انسان بھول بھی جاتا ہے، تو بہتر یہ کہ انگلی کے اندر 7 دانے والی تسبیح رکھ لے۔ جب ایک چکر ہری لائٹ کے اوپر حجر اسود کے اوپر ختم ہو تو اس کے بعد پھر ایک تسبیح کا دانہ علیحدہ کر لے۔ یہ پہلا چکر لگانا شروع کرے گا، جو بھی ذکر اذکار دعائیں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور آغاز پہلے چکر ہے، سیدھا سامنے حجر اسود سامنے حجر اسود ایک پتھر ہے، اب اس سیاہ رنگ کا ہو چکا ہے، پہلے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اب سیاہ رنگ کا ہو چکا ہے، اور گناہ گاروں کے گناہ لے لے کر وہ سیاہ ہو چکا ہے، پہلے سفید تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس کو سلام کرے گا ایمان اور اس حالت میں، تو آخرت میں یہ سفارش کرے گا، جنت میں یہ پتھر لے جائے گا۔ اور پہلے چکر سے یہ آغاز کرے گا یوں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ قریب نہیں جائیں گے چونکہ وہاں خوشبو ہوتی ہے، احرام کی حالت میں جانا مناسب نہیں ہے، خوشبو سے بچا جاتا ہے، تو دور سے ہی یوں استلام کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، اور ڈنڈا یا عصا یا کوئی اور چیز ہے تو اس کی جانب بھی آگے اشارہ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ ہر چکر کے اوپر جب بھی آئیں گے حجر اسود کی سیدھ میں تو بسم اللہ اللہ اکبر یوں استلام کر لیں گے، اشارہ کر دیں گے، اس کے بعد پھر اس کو چوم لیں گے ہاتھ کو۔ ہر چکر میں اسی طرح ہے، 7 چکر اسی طرح لگائیں گے، اس کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد پھر سامنے حجر اسود کے ساتھ ہی مقام ابراہیم پتھر ہے، وہاں چھوٹا سا ایک گنبد بنا اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر چڑھ کر لفٹ اور سیڑھی کا کام کیا تھا اس پتھر نے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کی سیدھ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر سامنے ہی زمزم ہوگا، زمزم خوب پئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ اس کی نیت کو پورا کر دیں گے۔ مسنون دعا جو زمزم کی ہے، اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ پڑھے، یا جو بھی دعا مانگے اس موقع کے اوپر قبول ہوتی ہے۔ 7 چکروں میں جب حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے تو اس وقت مسنون دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ حجر اسود سے پہلے ان چکروں میں جب حجر اسود کے قریب پہنچے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ ہے جو اس جگہ کے اوپر یہ دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھے، تو اس موقع کے اوپر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، تو پتہ چلا اس جگہ کے اوپر دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ زمزم پئیں گے، زمزم 7 چکروں کے بعد ہے، نفل پڑھنے کے بعد ہے، تو خوب پیٹ بھر کر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے زمزم پئیں گے، خوب دعائیں مانگیں گے۔ یہ ایک اہم رکن ادا ہو چکا ہے عمرے کا۔ اس کے بعد پھر ساتھ ہی سامنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں عمرے والے، سامنے مقام صفا مروہ ہے، یہاں جس طرح بیت اللہ کے 7 چکر ہے اسی طرح 7 چکر ہے، لیکن مقام ابراہیم صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں سے شروع کریں گے مروہ تک، یہ 1 چکر مکمل ہو جائے گا، مروہ سے پھر صفا پہ آئیں گے 2 ہو جائیں گے، اس طرح 7واں چکر مروہ کے اوپر مکمل ہوگا۔ اور اس دوران بھی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں، دعائیں اگر کوئی بھی نہیں بھی پڑھتا تو بھی اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ مروہ کے اوپر 7 چکر پورے ہوں گے تو اس کے بعد پھر آخری جو اہم رکن ضروری ہے وہ حلق کرا لیں گے، مرد حلق کریں گے، اور اس میں یہ کہ مقام صفا مروہ کے بیچ میں جہاں سیدہ حاجرہ دوڑی تھی اس جگہ کے اوپر مرد حضرات ہلکی چال میں دوڑیں گے، عورت نہیں دوڑے گی۔ اسی طرح عورت کا جو احرام ہے وہ صرف شلوار قمیض جیسے ہوتے ہیں وہی احرام ہوگا، اور یہ عمرے کی عبادت پاکی کی حالت میں ہے، یعنی مرد ہو تو وہ بھی پاک ہو اور بے وضو نہ ہو، اور اسی طرح عورت ہے تو وہ بھی وضو کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ عمرے کی یہ عبادت کریں گی۔ اور اس کے بعد پھر مقام صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد آخری جو عمل ہے وہ مروہ
کا جو مقام ہے اس جگہ کے اوپر آپ کا 7واں چکر پورا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ حلق کروائیں گے۔ مرد ہے تو گنجا ہوگا، اور اسی طرح دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ گنجا نہ ہو تو ایک پورے کے برابر چاروں حصوں پر، یعنی پورے سر کے بالوں سے ایک پورے کے برابر بال کٹوا دیں گے، تو اس کو قصر کہتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ عورتیں خود یا کسی اپنے قریبی سے پورے بالوں کے گچھے کو جمع کر کے ایک پورے کے برابر آخر سے بال کو کاٹ دیں گی۔ عورت اس میں پورے بال نہیں کٹواتی، بلکہ اس کے لیے ایک پورے کے برابر خود بھی کاٹ سکتی ہے، کوئی اور بھی اس کا بال کاٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مبارک عمرے کو اور اس تمام مسلمانوں کی اس مبارک عبادت کو قبول فرمائے، اور تا قیامت ہمیں یہ نعمت سے مالا مال فرمائے، ہمیشہ دنیا آخرت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔